أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 113 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تم مدد نہ پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. رکون یعنی جھکنے کا معنی ہے، قلبی میلان. اور جب اس پر اتنی سخت وعید ہے تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی ان صورتوں میں کیا حال ہوگا جو قلبی میلان سے بڑھ کر ہے. یاد رہے کہ طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف ہوتا ہے، اس کی جو صورت غیر اختیاری ہو وہ اس حکم کے تحت داخل نہیں. پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، ان سے دوستی حرام ہے اور اپنی قدرت کے مطابق اسے دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے. میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اس کا جانا یعنی اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اس میلان کو رکھنا اختیار موالات ہوا اور یہ حرام قطعی ہے. اسی وجہ سے جس غیر اختیاری میلان کے ابتدائی افعال اس نے با اختیار پیدا کیے تو اس میں معذور نہ ہوگا. جیسا شراب کے اس سے عقل زائل ہو جانا اس کا اختیاری نہیں، مگر جب کہ اختیار سے پی لے تو عقل کا زائل ہو جانا اور اس پر جو کچھ مرتب ہو سب اس کے اختیار سے ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول رکھنا، رسم و رواج، قلبی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی خوشامد میں رہنا یہ منع ہے. ظالموں کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ عملی طور پر تعاون تو ظاہر ہے اور زبانی طور پر تعاون یہ ہے، مدد یہ ہے کہ وہ ظالم کے لیے دعا مانگتا یا اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کے جھوٹے قول کی صراحتاً تصدیق کرتا ہے. مثلا زبان سے اسے سچا قرار دیتا ہے یا سر ہلا دیتا ہے یا اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوتی ہے یا وہ شخص سے محبت اور دوستی کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ، اس کے بقا کی حرص رکھتا ہے. ایسا شخص عام طور پر ظالموں کو صرف سلامی نہیں کرتا بلکہ ان سے کچھ بات چیت بھی کرتا ہے. وہ اسی شخص کا کلام ہوتا ہے، حالانکہ اس کا
ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی، اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اسی طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ اور اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہو اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو اس ظالم میں نہیں ہے، تو یہ شخص جھوٹا، منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے، اور یہ 3 گناہ ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، اس کے کاموں کی تعریف بھی کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے، اور اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شخص نہیں کہ کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھے کہ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے ہیں، ان کی خوشامد چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر غور کریں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دنیاوی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے، اور جب حقیقی رازق، قوی اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو خود کو ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہا کہ عقل مندی ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جوڑ رکھے، ان کے اعمال سے راضی ہو، ان سے محبت رکھے، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لے۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دن حضرت موفق رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب امام نے یہ آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تلاوت فرمائی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ان سے غشی کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ سزا کا بیان ہے اس شخص کے بارے میں جو ظالموں کی طرف جھکے، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ظلم اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر ظالموں کو چاہیے کہ اپنے ظلم سے باز آئے اور جیتے جی ان گناہوں سے معافی مانگ لے جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا تو انجام بہت دردناک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہو تو ظلم کے برابر ان میں سے لے جائیں گے، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔